جی، بلوچ یکجہتی کونسل کا اسلام آباد میں احتجاج آج ریکارڈ کیا۔ بلوچستان کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے گزشتہ ایک عرصے سے ایمان اس تمام تر صورتحال میں کھڑی ہوتی، ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ اچھا ایمان، آپ کیا سمجھتی ہو کہ آج کی جو تقریروں اور جو احتجاج میں نے بہت ساری چیزیں ایسی جس سے سن کے مجھے ڈر لگا، کیا یہ پوائنٹ آف نیو ریٹرن کی طرف لے کر کیوں جا رہے ہیں ریاست اس تمام تر صورتحال کو؟ دیکھیں، جب ایک سٹبرنس ہوتی ہے، جب کچھ لوگوں کے مفادات ریاست کی پالیسیوں کو شیپ کرنے کا بیسس بنتے ہیں، تو پھر ایسی ہی سچویشن ہوتی ہے جس طرح آپ نے کہا پوائنٹ آف نو ریٹرن کی۔ اب کل جو بلوچستان میں کوئٹہ میں اسپیسیفکلی ہوا ہے کہ ایک کل پرسوں انفیکٹ ایک پرامن احتجاج پر انڈسکرمنیٹ فائرنگ کھولی ہے، جس کی وجہ سے ایک 12 سال کا بچہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ بالکل۔ اور اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سچویشن یہ ہے کہ وہ لاشوں کو لے کر سریاب روڈ کے قریب احتجاج کر رہے تھے، اور آپ نے ان پر سحری کے ٹائم پر رمضان کے مہینے میں اتنا بڑا کریک ڈاؤن کیا۔ مارنگ بلوچ کو اٹھا کر لے گئے، ابھی تک ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ ان کے ساتھ اور جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ممبرز ہیں انہیں اٹھا کر لے گئے، عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو۔ تو یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اٹھائیں گے، ماورائے عدالت قتل کریں گے، اور اگر آپ احتجاج کریں گے تو اس احتجاج میں جو شریک ہوگا ہم انہیں بھی قتل کریں گے۔ تو یہ تو ایک قاتل اور قابض ریاست ہے، اور اس طرح کی ایک ریاست چل نہیں سکتی۔ یہ جو ہم سمجھتے دیکھتے ایک عرصے سے ہم یہاں دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ بڑے پرامن اور ہمیشہ قانون اور آئین کی بات کریں، لیکن وہ یوتھ جو اسلام آباد میں ہوتی ہے ان کو بھی یہ مجبور کروا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بہت بھیانک صورتحال نہیں ہے کہ ایسے نوجوان جو بالکل شریف تھے، جن کی آج جو تقریریں ہیں، اس پہ تو ہمیں اگر ریاست نہیں دیکھ رہی تو کہیں اور لوگوں کو تو اپنا رول ادا کرنا چاہیے نا۔ پولیٹیکل سسٹم میں ایک نام نہاد جمہوری اسٹرکچر تو موجود ہے، ان لوگوں کو کیوں نہیں اپنا رول ادا کرنا؟ دیکھیں، 2022 میں بھی یہی ہوا تھا کہ جب بلوچ طلباء کی اسلام آباد کی یونیورسٹیز میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں ریشل پروفائلنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس وقت سے ہم ہائی کورٹ گئے، ایک کمیشن بنایا گیا، ہم چیخ کر تھک گئے کہ اس ریشل پروفائلنگ کے ایشو کو ریزالو کریں۔ جو پرامن اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پروفائلنگ کر کے انہیں ہراساں نہ کیا جائے، انہیں لاپتہ نہ کیا جائے۔ اسٹیٹ نہیں رکی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایگزامپلز ہیں کچھ ان طلباء کے جو ادھر پڑھ رہے تھے اور پھر ان پر ریاست نے تشدد کیا، ان پر ظلم کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جا کر انسرجنٹ گروپس جوائن کیے۔ اس طرح کے بہت ایگزامپلز ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کو اس پوائنٹ پر لے کر آتے ہیں کہ جو پرامن راستے ہیں، جس طرح آج ان کا ایک پرامن احتجاج تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پولیس آئی ہوئی تھی، کس طرح انہیں روکا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا پرچہ کٹے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ پرامن نہ رہیں؟ ریاست یہ خود چاہتی ہے کہ لوگ جو پرامن ہیں انہیں کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں سے یہ لڑ نہیں سکتے۔ تو کیا کر رہی ہے ریاست؟ ابھی اس صورتحال میں بطور لائر اور انسانی حقوق کے کارکن کی آپ کیا سمجھتی ہو کہ کیسے بلوچستان کے اس مسئلے کو ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا پاسبلٹی؟ دیکھیے، بہت سمپل ہے، اٹس ناٹ کہ یہ کوئی مشکل چیز ہے بلوچستان کے مسئلے کو ریزالو کرنا، بٹ آپ کی ادھر نیت صحیح ہونی چاہیے۔ پرابلم ادھر ہے کہ آپ بلوچستان کے لوگوں کو انسان نہیں تصور کرتے، آپ کو صرف ان کے وسائل اور ان کی زمین نظر آتی ہے، جس پر آپ ایک قابض فورس کی طرح آپریٹ کرتے ہیں۔ اس ٹائم پر جو پاکستان کی ملٹری کر رہی ہے بلوچستان میں، وہ وہی ہے جو آئی ڈی ایف کر رہی ہے پیلسٹائن میں۔ کیا مختلف ہے؟ مجھے تو ان کے طور طریقوں میں کچھ فرق نہیں نظر آتا۔ یہ کنسرننگ بات ہے، اور مین اسٹریم پاکستان میں، مین اسٹریم میڈیا پر ادھر لوگ یہ بات بھی نہیں کر رہے کہ بلوچستان میں کوئٹہ میں کل پرسوں کیا ہوا ہے۔ 12 سال کے بچے کو قتل کیا گیا ہے کھلے عام، اور ایک ٹکر نہیں چلا پاکستانی میڈیا پر۔ تو ہم نے ایسٹ پاکستان سے تو کچھ نہیں سیکھا۔ آپ یہ سمجھتی ہو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر ملک میں بہتری آنا ممکن نہیں؟ ممکن ہے۔ پولیٹیکل لوگوں کا کوئی رول؟ دیکھیں، اب جس طرح اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ پہلے ایک وقت تھا جب آپ اگر نیشنلسٹ لیڈرز کو انگیج کرتے، یہ ایشوز ان کے ریزالو کرتے بلوچستان کی عوام کے، تو شاید سچویشن ان کے بھی کنٹرول میں ہوتی۔ آج اختر مینگل صاحب جیسے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے سچویشن۔ اب آپ کس سے بات کریں گے؟ ان سے جنہیں آپ جبراً لاپتہ کریں، بی ایل اے سے، کس سے آپ بات کریں گے؟ مارنگ بلوچ اس میں کردار ادا نہیں کر سکتی؟ دیکھیں، مارنگ بلوچ تو وہ واحد بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے جو کہتی ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے حقوق چاہتے ہیں،
ہم اسی ملک میں رہنا چاہتے ہیں, ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. لیکن مارنگ بلوچ اور خواتین جب اسلام آباد آئی, آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ مارنگ بلوچ کے ساتھ جب ابھی وہ ڈائلاگ کرنا چاہتی تھی, آپ نے اسے لاپتہ کر دیا ہے. تو کون بچتا ہے پیچھے جس سے آپ بات کریں گے جب آپ ہر بندے کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا, یہ کچھ صورتحال یہ ہے اسلام آباد کے اندر مختلف احتجاج ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں اور ریکارڈ کرواتے ہیں. آپ مجھے انتہائی اس دفعہ بڑا کرب اور افسوس کا سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. جس قسم کا ماحول پیدا کر کے اور جو یوتھ کے اندر ان کی جو اندر ایک برداشت کی جو کیفیت تھی وہ ختم کروا رہے ہیں, اس سے ملک کے لیے صورتحال نیک شگون نہیں ہوں گے. کسی طور پر بھی ملک کے لیے بہتری کی صورتحال نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ.